کیوں جی؟ عورتیں جو رہتی تھی اس زمانے کے اندر، کیا آج تو خیر ایسی عورتیں بھی مل جائیں گی آپ کو جو کپڑے اتار کر چل رہی ہوں. وہ اٹلی میں ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک قد آدم تصویر لگی ہوئی ننگی مادر صاحب. میں نے کہا توبہ خدا کی پناہ، دیکھو کیسی ننگی تصویر لگا رکھی ہے. تو وہ عرب ہمارے ساتھ جو ترجمان کے کہنے لگا کہ آپ اللہ کا شکر کریں کہ سردیوں میں یہاں پر آئے ہیں، اگر گرمیوں میں آتے تو سڑکوں پر ایسے آپ کو چلتے پھرتے نظر آ جاتے. یہ بے حیائی آج تو ہے، اس دور کے اندر یہ بے حیائی نہیں تھی. تو اس دور میں جب یہ قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ عورتیں جسم کو ڈھانک کر کے چلا کرتی تھی، کپڑے پہن کر چلا کرتی تھی. ننگا تو چہرہ ہی ہوا کرتا تھا، ننگے تو ہاتھ ہی ہوا کرتے تھے. اب جو قرآن کہتا ہے کہ جسم کو چھپاؤ تو مراد اس سے چہرہ اور ہاتھ ہی ہو، ورنہ اگر باقی جسم ہے تو وہ تو پہلے ہی ڈھانپ رہی تھی، ان کو دوبارہ ڈھانپنے کا حکم دینے کا کیا مطلب ہوگا؟ اور پھر میں دوسری بات عرض کروں آپ حضرات سے، اگر چہرے اور ہاتھ کا پردہ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جسم کی سب سے زیادہ خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ انسانی جسم کا، انسان کے محاسن اور انسان کی خوبیاں اس کے چہرے ہی سے نظر آتی ہیں. وہ لطیفہ مشہور ہے کہ کالے برقعے کے اندر بیٹھی ہوئی کو جا رہی تھی، اب کوئی بیچارہ للچاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، سارے راستے کہیں دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا تو ٹکٹ لے کر کے وہ بھی ساتھ گاڑی کے اندر ہی سوار ہو گیا. آگے کہیں جا کر جو اس نے نقاب اٹھایا تو بیچاری بڈھی کوسٹ، اب وہ دیکھ کر کے افسوس کرنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر لیا، کہ میں نے اتنا سارا خرچ بھی کر دیا، اتنا ٹائم بھی ضائع کر دیا، یہ میں نے کیا کیا. تو ہوتا یہی ہے، جب تک چہرے پر نگاہ نہ پڑے تو عورت کے محاسن اور خوبیاں سامنے نہیں آتی. باقی جسم کتنا بھی ہو لیکن جب تک چہرہ سامنے نہیں آتا اس وقت تک محاسن اور خوبیاں سامنے نہیں آتی. لہذا مجموعہ محاسن، عورت کی خوبیوں کا مجموعہ اس کا چہرہ ہی ہے. اس بنا پر پردہ اگر چہرے کا نہیں ہے تو پھر کسی چیز کا بھی پردہ نہیں ہے. اگر چہرے پہ آپ کی نگاہ پڑ گئی تو آپ کو سارا جسم اس کا سامنے آ گیا اس کے چہرے کو دیکھ لینے کے بعد. میری اس رائے سے آپ اتفاق کریں گے یا نہیں؟ اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کا پردہ نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پھر اور کس چیز کا پردہ ہے؟ کیا وہ عورتیں شلواریں اتار کر کے چلتی تھی جو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ کرتے اتار کر کے چلتی تھی جو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ ہی ایسی چیز ہے جسے چھپایا جائے گا اور جسے ڈھانپا جائے گا. باقی جسم تو پہلے سے ڈھانپا جاتا تھا. تو پھر الا ما ظہر منھا کا کیا مطلب؟ کہ جو جسم سے ظاہر ہو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنا کپڑا اوڑھ لے اس کے باوجود بھی اس کے جسم کے اندر ایسی کشش موجود ہے کہ پھر بھی وہ مرد کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے. اس کا جسم پھر بھی مرد کو اپنی طرف کھینچتا اور کشش اس کے اندر پھر بھی باقی رہتی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کپڑا اوڑھنے کے باوجود بھی اگر جسم کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مردوں کے لیے کشش اس کے اندر موجود ہے تو ایسی صورت میں عورت گنہگار نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عورت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. اس بنا پر اس پر عورت کی گرفت نہیں ہو. تو قرآن کریم کہتا ہے الا ما ظہر منھا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ہاں، اور کیا کریں؟ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر بھی ڈال لیں تاکہ سینے بھی ان کے کھلے ہوئے نظر نہ آئیں. اور آگے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. ہاں، البتہ اپنے خامدوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، اپنے باپ کے سامنے اور اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے اور اپنے بھتیجوں کے سامنے، یعنی یہ سارے کے سارے محارم ہیں، ان کے سامنے ان کی زینت ظاہر ہو سکتی ہے. اور زینت عورت کا چہرہ ہی ہے جو ان کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے. یہ قرآن کریم نے پردے کے احکام مختصر طریقے پر میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. آگے بھی بہت سارے احکام ہیں جنہیں میں چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. قرآن کہتا ہے کہ جو بے نکاحی عورتیں ہیں ان کے نکاح کر دو، اور جو پاک باز تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں ان کے بھی نکاح کر دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ غریب ہوں تو تم اس بات سے نہ ڈرو کہ بھائی ابھی تو نوکری ہی نہیں تو چھوکری نے کہاں سے لا کر کے دیں. کہتے ہیں جی پہلے نوکری پھر. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، پہلے شادی کر دو، اللہ رب العزت اس کی برکت سے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مستغنی فرما دیں گے، ان کو مالدار کر دیں گے. احادیث میں آتا ہے ایک شخص نے آ کر کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ فقر و فاقہ گھر پہ ہے. فرمایا شادی شدہ ہو کہ جی ہاں شادی ہے. فرمایا ایک شادی اور کر لو. اس نے اور شادی کر لی. پھر بھی کہا کہ یا رسول اللہ فقر و فاقہ ہے. فرمایا کہ اور شادی کر لو. اس نے ایک اور شادی کر لی تو اس گھر کے اندر وسعت اور خوشحالی آنے لگی. تو میرے دوستو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جب ایک سے دو ہوتے ہیں، پہلے ایک کی روزی اللہ دے رہے تھے، اب دو کی روزی بھی اللہ ہی عطا فرمائیں گے. جب تین اور چار ہوں گے تو ان کی روزی بھی
اللہ ہی عطا فرمائیں گے. لہذا اس ڈر سے شادی سے رکے رہنا کہ میرے پاس خرچ اخراجات نہیں ہوں گے، میں کیا کروں گا، یہ جہالت کی باتیں ہیں. قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ تم شادی کرو گے تو اللہ تمہیں مستغنی کر دیں گے اور تمہارے انتظامات فرما دیں گے. اگر ایمان ہوگا ان باتوں پر تو اللہ رب العزت اس بات پر عمل درآمد کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرما دے. آگے قرآن کریم نے کچھ آسمان و زمین کے کونی حقائق پر روشنی ڈالی ہے اور اس طرف متوجہ کیا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اس کائنات میں جتنی روشنی اور جتنا نور نظر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے نور سے مستفاد ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت ساری کائنات کو منور اور روشن کیے ہوئے ہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نور کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوگا، نور کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوگا. پورے قرآن آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. آج 18واں پارہ چل رہا ہے، 12 پارے باقی موجود ہیں. پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے کسی نبی کے لیے نور کا لفظ استعمال نہیں کیا. سرکار کالی کملی والے کے لیے نور کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا اور یہ بتا دیا، بلکہ کیا لفظ استعمال کیا کہ بشر مثلکم، تمہارے جیسا بشر. اور نبی کو کیا کہا ہے، اخوہم، ان کا بھائی نبی. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ نبی جو ہوا کرتا ہے وہ تو امت اور قوم میں سے ہی ہوا کرتا ہے. اور نور کس کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی ذات سے جو علوم آئیں گے وہ علوم بھی سارے کے سارے نورانی ہوں گے. اور اللہ کے نبی کے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ اعمال بھی سارے کے سارے نورانی ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں یہ یقین نصیب فرما دے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. آگے بڑے تفصیلی اللہ رب العزت کے نور کے بارے میں کچھ مثالیں میں اس کی وضاحت میں نہیں پڑھ سکوں گا، اس وقت دیر ہو رہی ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے. آگے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء. کافر لوگ اگر نیک عمل کرتے بھی ہیں تو ان کے نیک اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے جنگل اور سراب ہوا کرتا ہے. سراب کہا جاتا ہے اس ریگستان کو جہاں ریت بہت زیادہ ہو اور گرمی بڑی سخت پڑ رہی ہو. اس گرمی کی وجہ سے ہوا کے اندر اتنا پتلا پن آ چکا ہو کہ لہریں اٹھنے لگ گئی ہوں اور درختوں کا سایہ الٹا نظر آ رہا ہو جیسے پانی کے اندر نظر آیا کرتا ہے تو اسے سراب کہا جاتا ہے. دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حالانکہ وہاں پر پانی نہیں ہوا کرتا. وہ چلتا ہوا پہنچتا ہے، پانی نہیں نظر آتا، پھر دوڑتا ہے، آگے جاتا ہے، پھر پانی نظر نہیں آتا. تو فرمایا کہ بے ایمان لوگ اگر نیک عمل کرتے بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیک عمل کر لیا، لیکن جب کل اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو انہیں نظر آئے گا کہ وہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا. جیسے سراب میں پانی نظر نہیں آتا ایسے ہی بے ایمانوں کو اپنے عملوں کا کوئی وجود کل قیامت میں نظر نہیں آئے گا، نیک عمل نظر نہیں آئیں گے. گویا نیک عمل تب معتبر ہوگا جب اس کے پیچھے ایمان موجود ہوگا. اگر ایمان موجود نہیں تو اس کا نیک عمل معتبر نہیں ہے ایسے شخص کا. قرآن کریم آگے اس کے بعد کچھ حقائق آسمانی اور زمینی. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. والطیر صافات. اور پھر کیا فرمایا کہ پرندے بھی صفیں باندھے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے فضا میں اڑتے اڑتے ایک جگہ آ کر کے بعض اوقات ٹھہر جاتے ہیں فضا میں. قرآن کہتا ہے کہ ما یمسکہن الا اللہ. اللہ کے سوا ان کو کون روکتا ہے آسمان میں؟ بھلا اس طرح سے پرندہ رک سکتا تھا؟ اللہ اس کے روکنے کا انتظام کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ پرندے جو صفیں باندھ کر کے آسمان میں اڑتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحہ. ہر ایک کو اپنی نماز کا بھی پتہ ہے، اپنی تسبیح کا بھی پتہ ہے. دنیا کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے نماز بھی پڑھتی ہے اور تسبیح بھی بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جتنی بھی چیزیں دنیا میں اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ اللہ ہر ایک کی تسبیح کو سمجھتے اور جانتے ہیں. واللہ علیم بما یفعلون. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. الم تر ان اللہ یزجی صحابہ. اللہ فرماتے اللہ ہی آسمان پر بادلوں کو لاتے ہیں، انہیں ایک دوسرے پر تہ در تہ جمع کرتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت برف بناتے ہیں، پھر اس برف کو اللہ زمین پر برساتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ. اللہ اس برف کے پہاڑوں کو، برف کے تودوں کو توڑ توڑ کر زمین پر گراتے ہیں. چنانچہ سائنس نے آج ثابت کر دیا ہے کہ فضا میں آسمانوں پر زمہریر کا جو علاقہ ہے جہاں پر انتہائی ٹھنڈک ہوتی ہے وہاں اسی طریقے پر برف کے پہاڑ موجود ہیں جیسے زمین پر پتھروں کے پہاڑ موجود ہیں. وہاں سے یہ گرتے ہیں. قرآن کریم بھی اسے بیان کر رہا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ. اب وہ جو برف گرتی ہے کسی پر پڑتی ہے تو اسے ہلاک کر دیتی ہے. اولوں کی شکل میں جب گرتی ہے کھیتیاں بھس بن جاتی ہیں
لوگوں کی تباہی کا سامان بن جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اللہ جس سے چاہتے ہیں اسے ہٹا بھی دیتے ہیں. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، اور جب بجلی کونتی ہے اور بجلی چمکتی ہے تو اس کی چمک کی وجہ سے بعض لوگوں کی بینائی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اتنی تیز اس کی روشنی ہوتی ہے. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ رات و دن کو پھراتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، اس سب کے اندر بصیرت والوں کے لیے عبرتیں موجود ہیں اور درس عبرت موجود ہے اور اللہ کی قدرت تک پہنچنے کا سامان موجود ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر زندہ چیز کو کہاں سے بنایا؟ پانی سے بنایا. وہی نظریہ جو تمہاری سائنس آج پیش کر رہی ہے، قرآن سینکڑوں سال پہلے بتا رہا ہے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر زندہ چیز کو، ہر رینگنے والی چیز کو پانی سے بنایا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو کوئی پیٹ کے بل چلنے والی ہے. منہم من یمشی علی رجلین، کوئی دو پیروں پر چلنے والی ہے. منہم من یمشی علی اربع، کوئی چار پیروں پر چلنے والی ہے. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح آیتیں نازل کر دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آگے قرآن کریم کہتا ہے یقولون آمنا باللہ وبرسولہ واطعنا ثم تولى فریق منهم من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین، کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اطاعت کریں گے، لیکن پھر بھی روگردانی کر جاتے ہیں. یہ دراصل ان کے دلوں کے اندر ایمان اترا ہی نہیں ہے سرے سے. آگے قرآن کریم نے ایک اصول بیان کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم. ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایمان والوں کے لیے قرآن کریم کا اعلان ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر خلافت عطا فرمائیں گے جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کیے ہیں. ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اللہ دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں میں تھما دیں گے. یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. لہذا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج اگر مسلمانوں کے ہاتھوں میں دنیا کی حکومت نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان کا ایمان اور اعمال صالحہ اس معیار پر نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے. آج چاہے کتنے ہم دعوے کر لیں کہ ہمارا ایمان بڑا اور ہمارے اعمال بڑے، لیکن یہ قرآن نے ایک کسوٹی دے دی، تھرمومیٹر دے دیا اپنے ایمان کو دیکھنے کا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں دنیا کے نظام کی باغ ڈور نہیں مسلمان تو سمجھ لے کہ تیرا ایمان اور عمل کمزور ہے. لہذا اگر تو دنیا کی قیادت سنبھالنا چاہتا ہے پہلے اپنے ایمان اور اعمال کے اندر قوت پیدا کر لے، یہ سب کچھ تیرے قدموں میں آ جائے گا اور تجھے دنیا کا امام بنا دیا جائے گا. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما. مزید وضاحت کا موقع نہیں، آگے بڑھ رہا ہوں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ کافر لوگ اللہ کو عاجز کر لیں گے زمین میں. اللہ جب ان کو پکڑنا چاہیں گے تو اللہ سے نکل کر کہیں نہیں جا سکیں گے. مأواہم النار ولبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے. آگے کچھ احکام یہ دیے کہ تمہارے گھر میں جو دوسرے آنے والے بچے وغیرہ ہیں وہ بھی اجازت لے کر کے آیا کریں. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے ایمان والو، تمہارے جو نوکر ملازم گھر کے اندر کام کاج کرنے والے ہیں وہ بھی گھر میں آتے وقت اجازت لے کر کے آیا کریں. حتیٰ کہ وہ بچے لم یبلغوا الحلم منکم، ایسے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اجازت لے کر کے آیا کریں. 3 مواقع پر، عام حالات میں تو انہیں آنے جانے کی اجازت ہے، لیکن دن کے اندر 3 موقع ایسے ہیں کہ ان میں یہ چھوٹے بچے بھی اجازت لیے بغیر نہ آئیں اور باندیاں اور غلام تمہارے خدمتگار وہ بھی بغیر اجازت کے نہ آیا کریں. وہ کون کون سے مواقع ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے کا وقت. یہ وقت بھی ایسا ہے کہ اس وقت میں انسان نہ جانے کس حالت میں ہو، اس بنا پر اجازت دیے بغیر یہ لوگ نہ آئیں. وحین تضعون ثيابكم من الظهيرة، اور دوپہر کے وقت بھی جب تم آرام کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر کے لیٹتے ہو تو اس وقت میں بھی یہ لوگ بغیر اجازت کے نہ آئیں. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ لوگ بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہ ہوں. عام آدمی تو ہر وقت اجازت لے کر کے آئے، یہ روزمرہ گھر کے کام کاج کرنے والے لوگ ان 3 وقتوں میں یہ بھی بغیر اجازت کے نہ آئیں. اس کے علاوہ اوقات میں گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. 3 عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے لیے ستر کے وقت ہیں. لیس علیکم جناح ولا علیہم بعدہن، اس کے علاوہ اگر آ جاتے ہیں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے لیے تمہارا آنا جانا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ ایسے ہی آیتوں کو واضح کرتے ہیں اور اللہ علم والے، حکمت والے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ بچے اگر بالغ ہو جائیں تو بالغ ہونے کے بعد پھر تمہارے بالغ بچوں کو بھی اجازت لے کے گھر میں آنا چاہیے. کیسی قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے، ایسا پاکیزہ معاشرہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں وجود میں آ سکتا ہے. کاش مسلمان اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہو جائے. آگے قرآن کہتا ہے لیس علی ہاں والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، ایسی عورتیں جن کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا،
بڈھی ٹھیری جو بالکل بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے وہ پردہ نہیں ہے جو جوان عورتوں کے لیے پردہ ہے. لہذا ایسی عورتیں اگر چہرہ ننگا کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. غیر متبرجات بزینہ، لیکن زیب و زینت کر کے نہ نکلیں، یعنی کہ بن ٹھن کر سمر کر نکل رہی ہیں اور کہیں کہ قرآن نے اجازت دے دی ہے کہ ایسی عورتیں اس طرح نکل سکتی ہیں. نہیں، غیر متبرجات بزینہ، اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. اور آج کل تو ایسے آلات، ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں، کاسمیٹک سے ایسا سامان ایجاد کر دیا ہے کہ یہ بڈھی ٹھہری بھی 10 سال کی لڑکیاں بن کر کے نکلتی. حالانکہ قرآن کریم اس بات سے منع فرما رہا ہے، وہ یہ صاففنا خیر الہن، لیکن اگر پھر بھی یہ پاک بازی دکھائیں، عفت اور عصمت کا مظاہرہ کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. واللہ سمیع علیم. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج، بیمار ہے، نابینا ہے اور لنگڑا ہے، ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں. ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم وبیوت آبائکم، نہ ہی تم پر ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، اپنے آبا و اجداد کے گھروں سے کھا لو، اور بیوت امہاتکم، اپنی ماں کے گھر سے کھا لو، اور بیوت اخوانکم. مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے گھروں میں اگر تم ایک دوسرے کے گھر سے کھانا کھا لیتے ہو تو یہ کوئی معیوب بات نہیں، اور یہی معاشرے کے اندر ہے. بلکہ ایسے گھروں کے اندر اگر کھانا نہ کھائیں تو یہ معیوب بات بن جایا کرتی ہے اور آئندہ کے لیے تعلقات کے بگڑنے کی صورت بن سکتی ہے. البتہ کھانا کھانے میں کیا فرمایا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، چاہے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا لو، چاہے اکیلے اکیلے بیٹھ کر کے کھانا کھا لو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج کی بات نہیں. بعض لوگ اس بات پر، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے کو معیوب سمجھتے ہیں کہ ایک پلیٹ کے اندر کھانے کو خلاف اصول سمجھتے ہیں اور خلاف ادب سمجھتے ہیں. ایک جگہ پر ہم کھانا کھانے لگے تو ایک ہمارے ساتھ وہیں کا مسلمان تھا. میں جب اس کی پلیٹ میں لقمہ لگانے لگا تو اس نے اپنی پلیٹ اٹھا لی. کہ لگا ہوں یہ تو ادب کے خلاف ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے، ایک پلیٹ کے اندر دو آدمی کھا رہے ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے تمہاری تہذیب بھی کیسی کہ ایک پلیٹ میں 2 آدمی شریک ہونے کے لیے تیار نہیں اور ایک پیٹ میں کئی آدمی شریک ہو جاتے ہو. میں نے کہا یہ سمجھداری ہے، یہ تہذیب ہے یا بد تہذیبی ہے؟ میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ ایک پلیٹ کے اندر اگر کئی آدمی شریک ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سور المؤمن شفا، ایمان والے کے چوٹے کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. لہذا کیا فرمایا کہ ایک پلیٹ میں اگر زیادہ بیٹھ کر کے کھا جائیں، جتنے ہاتھ ہوں گے اتنی برکت زیادہ آئے گی. اور اگر تمہیں کوئی ایسی صورت ہے کہ اکیلے کھانا پڑ رہا ہے تو یہ بھی کوئی خلاف ادب نہیں ہے. او اشتاتا، چاہے تم اکیلے بیٹھ کے کھا لو، چاہے اکٹھے بیٹھ کر کے کھا لو، دونوں صورتوں میں قرآن اجازت دے رہا ہے. اور قرآن کریم آگے کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. اور پھر کیا ہے فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. ہاں ان الذين يستأذنونك ہاں قرآن کہتا ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ. قرآن کریم یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب کوئی اجتماعی عمل ہو رہا ہو، اس وقت ہم بیٹھے یہ کیا عمل ہے؟ یہ سارے کا سارا یہ اجتماعی عمل چل رہا ہے، مسلمانوں کا ایک اجتماعی عمل ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اگر اجتماعی عمل میں وہ شریک ہوں تو پھر انہیں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے. لہذا اس مجلس سے، ایسی جو مجلس ہو اس سے بغیر اجازت کے اٹھ کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے. جو جانا چاہے وہ اجازت لے کر کے اٹھے. اور قرآن آگے کیا تعلیم دے رہا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ. لہذا اگر کوئی تم سے کسی معاملے میں اجازت طلب کرے تو تم بھی اسے اجازت دے دیا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا اگر کسی نے اپنی ضرورت کے لیے جانا ہو تو اشارے سے اپنی ضرورت کا اظہار کر کے نکل سکتا ہے اور وہ سمجھو کہ اس کے لیے اجازت ہے. قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں. اور آگے کیا فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. یا نبی یا رسول، یہ جو تم چلا کر کے جیسے عام انسانوں کو پکارتے ہو، اللہ کے رسول کو اس طریقے پر نہ پکارا کرو. یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہے کہ اللہ کے رسول کو ویسے آواز دی جائے جیسے عام انسانوں کو آواز دی جاتی. بلکہ اللہ کے رسول کو پکارنے کا انداز کیا ہے؟ پورے قرآن کریم کو آپ پڑھ جائیے. قرآن کریم نے موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کے پکارا، آدم کو یا آدم کہہ کے پکارا، ابراہیم کو یا ابراہیم کہہ کے پکارا، لیکن پورے قرآن نے کہیں بھی سرکار کالی کملی والے کا نام لے کر نہیں پکارا، یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کر تو پکارا ہے، صفاتی ناموں سے تو پکارا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ذاتی نام کو قرآن نے استعمال نہیں کیا ہے. ادب سکھایا جا رہا ہے، باادب ہو کر کے رہنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور کیا کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ قرآن کریم کی دوسری آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. میرے نبی جو آپ کو کمرے کے باہر سے پکارتے ہیں یہ اکثر لوگ کون ہیں؟ بے عقل ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو کمرے سے باہر اللہ کے نبی کو چلا کر کے پکارے وہ کون؟ قرآن کی زبان میں لا یعقلون،
وہ بے عقل ہیں. اگر اللہ کے نبی کے کمرے سے باہر کھڑے ہو کر کے پکارنے والا بے عقل تو ٹنڈو آدم میں کھڑا ہو کر کے پکارنے والا کیا کہلائے گا؟ کیوں جی عقل مند کہلائے گا؟ عاشق رسول کہلائے گا یا گستاخ رسول کہلائے گا؟ قرآن کی زبان میں وہ شخص گستاخ رسول ہے جو اللہ کے نبی کو باہر سے چلا چلا کر کے پکارتا ہے. یہ قرآن اس بات کا باشگاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے. ایسی شخص کو قرآن گستاخ رسول قرار دے رہا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. ایسے لوگوں کو اللہ خوب جانتے ہیں جو تمہارے اجتماعی عمل سے کھسک جاتے ہیں چپکے سے. اجتماعی عمل شروع ہونے لگے تو چپکے سے کھسک کر کے نکل جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ. ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بچنا چاہیے اس بات سے کہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچ جائے یا دردناک عذاب انہیں آ جائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. دنیا والوں سن لو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اکیلے اللہ کی ملکیت ہے. قد یعلم ما انتم علیہ. وہ اللہ جانتے ہیں جس بات پر تم ہو. ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا. جس دن لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تمہارے ہر عمل کی تمہیں اطلاع کر دیں گے. واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز کا علم خوب اچھی طرح سے رکھنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ارادہ تو یہ تھا کہ آگے کی صورتیں بھی پوری کرتا، لیکن صرف سورہ نور ہی مکمل ہو چکی. وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اما بعد. آج کی جتنی صورتیں تفسیر اور خلاصے میں بیان کی جائیں گی وہ تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں. مکی صورتوں کا مضمون توحید و رسالت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ، انبیاء علیہم السلام کے واقعات، ماننے والوں کے لیے انعامات اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کے تذکرے سے بھرپور ہوا کرتا ہے. اس بنا پر مکی صورتوں کا مضمون ذرا آسان ہوتا ہے. مدنی صورتوں میں چونکہ مسائل آ جاتے ہیں اس بنا پر ان کا مضمون ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کل سورہ نور کے بیان میں کافی دیر لگی. آج یہ صورتیں چونکہ مکی صورتیں ہیں اور ان سب کا مضمون مشترک ہوگا، اس بنا پر ذرا جلدی اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پہلی صورت سورہ الفرقان. الفرقان کے معنی فرق کرنے والی چیز. قرآن کریم میں قرآن کریم کا دوسرا نام الفرقان رکھا گیا ہے اور فرقان کے معنی فرق کرنے والا. قرآن کریم چونکہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے، ایماندار اور بے ایمانوں کے درمیان فرق کر دیتا ہے، اس بنا پر قرآن کریم کو الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی مبارک ذات ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل فرما دیا تاکہ وہ بندہ دنیا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. الذی لہ ملک السماوات والارض. وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. ولم یتخذ ولدا. اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک. اور اس دنیا کی حکومت میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہر چیز کا ایک مخصوص اندازہ مقرر کر دیا. میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، قرآن کریم کا یہ جملہ بڑی باریکیاں اپنے دامن کے اندر سمیٹے ہوئے ہے. فقدرہ تقدیرا. ہر چیز کا ایک اندازہ اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا ہے. اگر آپ اس بات میں غور کریں گے، پھل اور سبزیاں، درخت اور گھاس پھوس، انسان اور جاندار، دنیا کی جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ہر چیز کا ایک نظام اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے. سیب ہیں تو ان کے اندر اللہ نے ایک ریشو کے مطابق شوگر رکھی ہوئی ہے
اور ایک ریشو کے مطابق باقی نمکیات رکھے ہوئے ہیں. ایک ریشو کے مطابق اللہ نے کیلشیم رکھی ہوئی ہے. اسی طریقے پر سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، جتنے بھی پھل آپ کو ملیں گے ہر پھل کے اندر ایک مخصوص ریشو ہے، ایک مخصوص مقدار ہے، اللہ کی متعین کی ہوئی اس کے لیے مقدار ہے. اس مقدار میں کمی اور زیادتی نہیں ہوگی. بیج زمین میں ڈالا جائے گا، وہ بیج اپنی ریشو کے مطابق اس سے شوگر کو کھینچے گا، اپنی ریشو کے مطابق اس سے کیلشیم کو لے گا، اپنی ریشو کے مطابق اس سے پروٹینز کو لے گا. جتنی چیزیں وہ ایک ریشو کے مطابق کھینچ کر کے اور اپنے اندر پیدا کر لے گا، اس میں ذرہ برابر نہ کمی ہوگی نہ ذرہ برابر اس کے اندر اضافہ ہوگا. اگر اس کا مخصوص ریشو اس میں کمی ہو جائے یا اس میں اضافہ ہو جائے تو دونوں صورتیں نقصان دہ بن جایا کرتی ہیں. انسان کے اندر بھی اللہ نے ایک مخصوص تناسب رکھا ہے، ہر چیز کی ایک نسبت رکھی ہے کہ انسان کے اندر لحمیات اس مقدار میں ہونے چاہیے، نمکیات اس مقدار میں ہونی چاہیے، پانی اس مقدار میں ہونا چاہیے، چینی اس مقدار کے اندر ہونی چاہیے، اور لوہا اس مقدار میں ہونا، فولاد اس مقدار میں ہونا چاہیے. ہر چیز کی اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے لیے ایک مقدار مقرر فرما رکھی ہے. اگر شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو بھی انسان کی جان خطرے میں آ جاتی ہے، اور اگر شوگر کی مقدار گھٹ جاتی ہے تو بھی انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو بھی انسان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور اگر نمک کی مقدار گھٹ جاتی ہے تو بھی انسان کی جان پر مصیبت بن جاتی ہے اور آفت آ جاتی ہے. قرآن کہتا ہے خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر ہر چیز کی ایک مقدار مقرر فرما دی. ہر چیز کے اندر اس کا مخصوص ریشو اللہ نے اس کے ساتھ مقرر کر دیا ہے. اور پھر آپ میرے دوستو ذرا غور کیجئے، آج ہم کمپیوٹر لگاتے ہیں، آلات لگاتے ہیں تاکہ کسی چیز کی مقدار زیادہ نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے، اس کے لیے کمپیوٹر لگائے جاتے ہیں. آپ کے جسم میں کیسے کمپیوٹر، کس مقدار کے اندر کمپیوٹر لگے ہوئے ہوں گے. آپ کھانا کھاتے ہیں، اناپ شناپ بھر دیتے ہیں، نہ جانے کتنی چینی ضرورت سے زیادہ کھا جاتے ہیں اور کتنے نمک ضرورت سے زیادہ نگل جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنی چیزیں جن کی آپ کے جسم کو تھوڑی ضرورت تھی آپ زیادہ کھا لیتے ہیں، اور جن کی آپ کے جسم کو سرے سے ضرورت نہیں تھی وہ بھی آپ کھا جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں، سب اکٹھا کر کے معدے کے اندر ڈال دیا. اب اندر ایسے کمپیوٹر اللہ نے فٹ کیے ہوئے ہیں جو ہر ایک مقدار کے مطابق نمک بھی لے لیتے ہیں، چینی بھی لے لیتے ہیں، اور فولاد بھی اس میں سے اخذ کر لیتے ہیں، ہر چیز کو حاصل کر لیتے ہیں. اور پھر حاصل کرنے کے بعد جو زائد چیزیں ہوتی ہیں، جو زائد مادہ ہوتا ہے، ایکسکریشن کی شکل میں اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. ایسے آلات موجود ہیں جو فضلے کو، زائد چیزوں کو نکال کر کے باہر اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں جس چیز کی تیرے جسم کو ضرورت نہیں ہوا کرتی. میرے دوست اور محترم بزرگوں، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندے، جس اللہ نے اتنا باریک نظام لگا رکھا ہے تجھے اسی اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے، اسی اللہ کی حکمرانی کو تجھے تسلیم کرنا ہے. لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے، حالانکہ وہ معبود تو پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ اپنا نفع کر سکیں نہ اپنا نقصان کر سکیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ موت کے مالک، نہ زندگی کے مالک، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی ان کے اندر استطاعت اور قدرت ہے. تو بھلا ایسے جو بے جان ہوں، بے اختیار ہوں، جن کے پاس کوئی اختیار موجود نہ ہو، تو ایسے معبودوں کو پوجنے کا کیا فائدہ؟ ایسے معبودوں کو اپنا خدا ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترا. اب مشرکین کی عادتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. مشرکین قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ اس نے گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے اس قرآن کریم کو. کہنے لگے کہ یہ پرانی قوموں کے افسانے ہیں جو اس نے لوگوں سے لکھوا لیے ہیں، لکھوانے کے بعد لا کر کے ہمیں پڑھ کے سناتا ہے. صبح و شام وہ اس کو دے دیتے ہیں اور یہ لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے جو ہر قسم کی خفیہ اور ہر قسم کے رازوں اور بھیدوں کو جاننے والا ہے آسمان و زمین میں، اور وہ غفور الرحیم ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. بھلا یہ رسول کیسا؟ ارے یہ بھی کوئی رسول ہے؟ بازار میں جاتا ہے، کھانا پینا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے. بھلا ایسے بھی رسول ہوا کرتے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ جو رسول ہوتے ہیں ان کے ساتھ دنیاوی ضروریات نہیں لگی ہوئی ہوں گی،
جیسے آج ہم سمجھتے ہیں نا، مولوی صاحب کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہوگا. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مولوی صاحب رات کو سو بھی جاتے ہیں تو کہیں گے یہ بھی کوئی مولوی ہوا بھلا. یہ کیا ہے یار، اس میں کوئی اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے جی. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری خواہشات یہ ہے کہ ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رہے اور سارا دن ہمیں مسئلے مسائل اور دین بتاتا رہے، کبھی آرام نہ کرے، کبھی کھانا پینا نہ کھائے. ایک دفعہ وہ ایک جگہ پر دعوت کی، مدرسے کے طلباء کو بلوایا اور بلانے کے بعد اس نے انتظام کیا تھا تھوڑا. اب وہ طالب علم تھے زیادہ تو کھانا پڑ گیا کم. اب وہ گھر والے کیا کہنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دینی مدرسوں کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ تو تھوڑا کھایا کرتے ہیں. ارے بھائی جتنی ان کی ضرورت ہے پیٹ کی اتنا تو کھائیں گے، بھلا تھوڑا اور زیادہ کھانے کا کیا مطلب ہوا؟ اپنی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال کرنا ہوگا. تو یہ ایک انسانی تصور ہے دینداروں کے بارے میں اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں. اس قسم کی کوئی بات ہی ان کے بارے میں نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن کریم کیا کہ ہاں وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ما لہذا الرسول، یہ بھلا یہ رسول کیسا یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھائے بازاروں میں چلتا پھرتا بھی نظر آئے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ڈرانے کے لیے ساتھ ساتھ ہوتا. اور یلقى الیہ کنز او تکون له جنت یاکل منها، یا پھر کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کے ساتھ باغات ہوتے جس میں سے کھاتا پیتا رہتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالم لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم تو جادو کیے ہوئے انسان کی اتباع کر رہے ہو. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، آپ دیکھیے کیسی مثالیں دے رہے ہیں، لہذا یہ گمراہ ہو چکے ہیں، راہ راست پر نہیں آ سکتے. تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے مطالبے کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ فرشتہ ہوتا، آپ کے پاس باغات ہوتے، آپ کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہوتے، یہ جتنے مطالبے کر رہے ہیں اللہ کے لیے ان مطالبوں کو پورا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن میرے نبی ان مطالبوں کو اگر ہم نے پورا کر بھی دیا تب بھی یہ لوگ اطاعت نہیں کریں گے، تب بھی یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ آخرت کے منکر ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر ہیں، کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے منکر ہیں. اس بنا پر ان کا مطالبہ ماننے کے لیے نہیں، ان کا مطالبہ ہٹ دھرمی کے لیے ہے، اور جو ہٹ دھرمی کے لیے مطالبات ہوا کرتے ہیں ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، قرآن کہتا ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ چلائیں گے اور وہاں پر اپنی ہلاکت کو پکاریں گے. کہا جائے گا کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک آدھ ہلاکت نہیں، تمہارے لیے تو جہنم کے اندر ہلاکتیں رکھی گئی. آگے قرآن کریم نے اسی انداز پر ان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة ونرى ربنا، جو لوگ آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے اترتے، ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. قرآن کہتا ہے لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا، یہ متکبر ہیں، اپنی بڑائی پر اتر آئے ہیں اور بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اس بنا پر یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. یوم يرون الملائکۃ لا بشرى یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، قرآن اپنا اصول بیان فرما رہا ہے. جب فرشتے تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گئے، جب فرشتے تمہیں نظر آنے لگ گئے تو یاد رکھنا ایسے موقع پر تمہیں کوئی خوشخبریاں نہیں دی جائیں گی، بلکہ فرشتے آئیں گے تو تمہاری ہلاکت کا پیغام اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے. لہذا فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو وہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوگا. ایمان وہی معتبر ہے جو فرشتوں کے آنے سے پہلے تم لے آؤ گے، اس ایمان کا اعتبار کیا جائے گا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس عمل کو ریزہ ریزہ بنا دیا جائے گا، خاک بنا کر کے اڑا دیا جائے گا اور ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. قرآن کریم کہتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ظالم جب اپنی بدعملی پر سزائیں دیکھے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، تو اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کی اتباع کر لیتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تعجب اور غم اور افسوس کے مارے انگلی منہ میں ڈال کر کے چبائے گا، چباتے چباتے سارا بازو کندھے تک چبا جائے گا اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا، اور کیا کہے گا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر رسول کی اتباع کر لی ہوتی تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. قرآن کریم کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کیا کہے گا کہ اللہ کی جب ذکر، اللہ کی تذکرہ جب آ گیا تھا تو مجھے اس نے گمراہ کر دیا تھا مجھے شیطان نے، اور شیطان تو انسان کو چھوڑنے والا ہے، آج شیطان نے ہمیں چھوڑ کر کے علیحدہ کر دیا.
قرآن کریم آگے اسی طریقے پر ان کی عادات بد کو بیان کر رہا ہے اور بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ و ہارون کے تھوڑے سے واقعے کو بیان کرتا ہے اور مختصر الفاظ کے اندر قوم نوح کا تذکرہ، عاد و ثمود کا تذکرہ اور ان اقوام کے تذکرے کر کے بتا رہا ہے کہ کلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا، ان لوگوں کو ہم نے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا تھا مگر یہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ نے ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دی۔ آگے قرآن کریم یہ کہتا ہے، آگے قرآن کریم میں کچھ آسمان و زمین کی کائنات کے اندر پائی جانے والی نشانیوں میں غور کرنے کی دعوت دی ہے اور قرآن کریم نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسانوں ذرا ان چیزوں کے اندر غور تو کرو اور غور کرنے کے بعد دیکھو، ان چیزوں کے اندر غور کرو اور غور کرنے کے بعد دیکھو کہ اللہ رب العزت کی نشانیاں کس قدر تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اللہ نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا کہ وہ تمہیں ڈھانپ لیتی ہے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنا دیا۔ رات آتی ہے انسان ایسا ڈھک جاتا ہے اور پھر نیند آتی ہے تو ساری تھکن دور ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے انسان کو نیند آ جائے، ذرا سی 15 منٹ کی نیند ہو اور اس کے اندر اس انسان کی ساری تھکن اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ رات کی نیند اللہ نے ایسی نعمت بنا رکھی ہے۔ اور پھر فرمایا پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اللہ نے اس کے لیے دوبارہ اٹھنے کا سامان بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جس نے ہوائیں چلائی ہیں تمہاری خوشخبری کے لیے اپنی رحمت کے آگے آگے، بارش کے آگے آگے ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جب آنے لگ جاتی ہیں تو انسان کہتا ہے کہ ابھی بارش آنے والی ہے اور انسان اس سے بارش کی تمنائیں لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر پاکیزہ پانی آسمان سے ہم اتارتے ہیں، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، انسانوں کو بھی پلاتے ہیں جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم یہ پھیر پھیر کر اپنی آیتیں تمہیں سنا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر لیں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لہذا آپ کافرین کی اطاعت نہ کریں اور ان سے بڑا جہاد کرتے رہیں۔ میرے دوستو یہ آیت مکی آیت ہے جس میں بڑا جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے معنی صرف وہی نہیں جو آج ہم نے سمجھ رکھے ہیں کہ کلاشن کوف اٹھا کر کے نکل کھڑے ہوں تو اسے جہاد سمجھا جائے، بلکہ جہاد یہ بھی ہے کہ کلاشن کوف کے ذریعے سے دشمنان اسلام کا صفایا کیا جائے، اور جہاد اس بات کا بھی نام ہے کہ اپنے دل میں ایمان کو لانے کی جدوجہد اور محنت کے اندر اپنے آپ کو لگایا جائے، دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور اپنے آپ کو صفات سے متصف کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں جو تعلیم دی جا رہی ہے جاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو وہ اسی بات کی تعلیم ہے کہ جہاد کرنے والی جو صفات ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، بڑی عجیب عجیب نشانیاں قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے دو سمندر بنائے، دو دریا بنائے جنہیں آپس میں ملا دیا، یہ میٹھا ہے یہ نمکین ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اللہ نے درمیان میں ایسا نہ نظر آنے والا پردہ ڈال دیا ہے کہ میٹھا پانی کھاری پانی سے نہیں ملتا اور کھاری پانی میٹھے پانی سے نہیں ملتا۔ اللہ کا نظام ہے بغیر کسی پردے کے میٹھے پانی کی ایک لہر جا رہی ہے، دوسری لہر نمکین اور کھاری پانی کی جا رہی ہے، نہ میٹھی لہر کھاری میں ملتی ہے نہ کھاری لہر میٹھی میں ملتی ہے۔ کھاری لہر کے اندر جو دباؤ اور قوت ہے وہی فورس دباؤ اور قوت میٹھی لہر کے اندر موجود ہے، لہذا وہ دونوں ایک دوسرے کو دباؤ اور ایک دوسرے پر اپنا ایسا پریشر ڈالے ہوئے ہیں، نہ کھاری ذرات کو یہ اپنے اندر آنے دیتے ہیں نہ وہ میٹھے ذرات کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ درمیان میں بغیر کسی دیوار کے ان کو باہمی طور سے ملنے سے روک رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں محترم بزرگوں، مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے ایسے سمندر بنائے ہیں جو آپس میں مل رہے ہیں لیکن ملنے کے باوجود ان کے درمیان کوئی ایسی روک نہیں ہے کہ انہیں ملنے سے بچا رہی ہو، پھر بھی وہ آپس میں ملنے سے بچ رہے ہیں۔ یہ سارا کارنامہ کون انجام دے رہا ہے؟ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔
وهو الذي خلق من الماء بشرا، وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، فجعله نسبا وصهرا، اسے اس کے خاندان بنائے، اسے اس کے سسرالی رشتے بنائے، وكان ربك قديرا، اور تیرا رب بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کے باوجود ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں اور ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں۔ وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، آپ کو تو ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ آگے قرآن کریم نے کچھ اپنے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کیا، ان کی صفات کو ذکر کیا ہے، ذرا جلدی جلدی سے بیان کروں گا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، رحمان کے بندے کون لوگ ہیں جو زمین پر تواضع انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ان کی گفتگو ہو تو انہیں سلام کر کے نکل جاتے ہیں، ان سے بحث بازی میں الجھا نہیں کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ لوگ رات کو گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے شب بیداری کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ اور والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فضول خرچی نہیں کرتے، اعتدال پسند لوگ ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، نہ کسی کو ناجائز قتل کرتے ہیں اور نہ ہی زناکاری کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو ایسی حرکت کرے گا تو وہ گناہ کو ملے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کے عذاب کو بڑھا چڑھا کر کے دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلیل ہو کر کے رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، بڑی عجیب اور بڑی امید دلانے والی قرآن کی آیت آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ چاہے انہوں نے بدکاریاں کی ہوں، گناہ کیے ہوں، اللہ کے احکام کو توڑا ہو، لیکن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کر ڈالے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کر کے لکھ دیں۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، کیسی وہ رحم الراحمین ذات ہے اور کس طریقے پر بندوں کے لیے رؤوف و رحیم ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گناہگار چاہے آسمان و زمین کے برابر گناہ کر چکا ہو، سرکار کالی کملی والے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، میرے بندے اگر تو ایک بالش بھر میری طرف آئے گا میں دو بالش تیری طرف آؤں گا، اگر تو ایک ہاتھ میری طرف آئے گا میں دو ہاتھ تیری طرف آؤں گا، اگر تو دوڑ کر کے آئے گا، اگر تو چل کر کے آئے گا تو میں دوڑ کر کے تیری طرف آؤں گا۔ اذا اتیتنی یمشی، ہاں اذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولہ، اگر وہ میری طرف چل کر کے آئے گا میں دوڑ کر کے اس کی طرف آؤں گا، اور اگر آسمان و زمین کے خلا کے برابر گناہوں کو لے کر میرے دربار میں معافی مانگنے کے لیے آ گیا تو میں اس سے دگنی رحمت لے کر کے اس کا استقبال کروں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کر لیے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا کر کے لکھ دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ فإنه من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور، یہ کبھی ناجائز اور جھوٹی باتوں کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایمان والے اللہ کے برگزیدہ بندے جھوٹی گواہیاں نہیں دیا کرتے۔ وإذا مروا باللغو مروا كراما، جب واحیات باتوں پر سے گزریں، وہ لعب چیزوں پر سے گزرا کریں تو اس پر سے شریف انسانوں کی طرح گزر جاتے ہیں اور اس میں مشغول نہیں ہوا کرتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو غور و خوض کر کے اسے تسلیم کرتے ہیں، گونگے بہرے بن کے نہیں بیٹھے رہتے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بیویاں بھی عطا فرما دے اور ہمیں اولاد بھی ایسی عطا فرما دے جس سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اس آیت کا کثرت سے ورد کرتا رہے اللہ اس کی شادی بھی کرا دیں گے اگر غیر شادی شدہ ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو اللہ اسے اولاد بھی عطا فرما دیں گے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، انہی لوگوں کو کل قیامت کے دن بالا خانے عطا فرمائے جائیں گے اور پھر وہاں پر سلامتی اور ان کے استقبالیہ نعرے ان کے لیے مہیا کیے جائیں گے، خالدین فیہا، اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقر و مقاما، ان لوگوں کے لیے وہ ٹھہرنے کی جگہ اور وہ مقام ان کے لیے بڑا بہترین مقام ہوگا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہاری ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرتے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ سے معافیت طلب کرتے ہو، اس بنا پر اللہ رب العزت تمہیں ہلاک نہیں کر رہے، ورنہ تمہاری ہلاکت میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما،
ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے جو جھٹلا ہی دیا ہے تو عن قریب اللہ کا عذاب تمہیں چپکنے والا ہے۔ آگے سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے۔ اس میں شعراء کا کچھ تذکرہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، شعر و شاعری کا زمانہ تھا۔ اس دور کے اندر شاعر کو بڑا درجہ حاصل تھا اور شاعر کو اپنا رہنما اور سربراہ سمجھا جاتا تھا۔ اس بنا پر قرآن کریم نے ان شاعروں کا تذکرہ کیا جو جھوٹی اور واہیات باتوں میں لگ کر کے اس قسم کی حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ تذکرہ آخر میں آئے گا۔ اسی بنا پر پوری سورت کا نام سورہ شعراء رکھ دیا گیا، ورنہ اس سورت کے اندر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے اور واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور ان تذکروں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اسے بیان کرنے کا موقع نہیں، اب میں تفصیلات کے اندر نہیں جا سکوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور بیان فرمایا کہ اللہ نے فرعون کو کیسے ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا، اور فرعون کے جتنے باغات تھے، محلات تھے، اس کی جتنی بڑی حکومت تھی، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ